میں آپ کو آئین بتاتا ہوں جس میں آپ کا آئین آپ کا اوتھ لکھا ہے کسی بھی فوجی کا. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. یعنی میں پاکستان کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں خود کو ملوث یا شامل نہیں کروں گا. ذرا وہ جملہ پڑھی میں آپ کی, بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ. آپ آئیے. I will not engage myself. نہیں اس سے پہلے آئیے. That I will uphold the Constitution of the and the will of people of Pakistan. True faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people. یہ کسی اور اوتھ میں لیا ہوا ول آف پیپل. ذرا دیکھیں دوسری اوتھ ہیں, بہت ساری اوتھ کیونکہ خدشہ ہی آپ سے ہے نا سر جی. سنیں تو صحیح آپ. جی کس کا کون کسی میں ول آف پیپل کا ذکر آیا ہے, کسی اور اوتھ میں آیا. دس از اے یونیک اوتھ. It is a unique oath that way. اس میں نہیں ہے ول آف پیپل کا کسی میں. ول آف پیپل جب چینج ہو جاتی ہے نا, بڑی حالات خراب ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ رونا شروع کرتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, رو پیٹ رہے ہوتے ہیں, پالیٹیشینز آ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ اکارڈنگ ٹو نہیں لکھا ہے جنرل صاحب, which I will uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people. یعنی یہ لوگوں کی will ہے. میں اس کو دوسری اوتھ میں کیوں نہیں کیا ہوا؟ دوسری جو اوتھ ہے اس میں یہ اس طریقے سے کیوں نہیں لکھا ہوا؟ کیونکہ تاریخ تھی ایوب خان, یحییٰ خان اور بابا دیکھیں تو صحیح اس کے سر. دوسری اوتھ میں بھی تو ول آف پیپل لکھا جا سکتا ہے نا, اس میں کیوں ول آف پیپل لکھا گیا؟ کیونکہ سر یوزرپرس تو فوج سے آئے تھے نا اس سے پہلے. جو بھی ہے ول آف پیپل تو ہے. ول آف پیپل مینیفیسٹ ہو جاتی ہے سڑکوں پہ, بازاروں میں. آئی ایم ناٹ, میں بلیو یو می کہ میں, بات یہ ہے کہ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں, جب وہ کسی مسیحا کے منتظر ہوتے ہیں, آپ نے یہاں ان بورڈوں کا کیوں نہیں نوٹس لیا جب کہتے تھے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو پھر انصاف کرو گے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے بینرز لگا کرتے تھے. نہیں یہ چھوڑیں, ہماری ایک رہی ہے, ہم اس میں سارے گلٹی ہیں. ہم سارے بتائیے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے غلط تھا, سرکمسٹینشلی وین دا گراؤنڈ ریالٹیز ڈکٹیٹ ادروائز, تو پھر ایک انسٹیٹیوشن ہے جو جس کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی انکریکٹ, آئینی طور پہ انکریکٹ ہے. کیوں ایکٹ کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے ایکٹ کر کے کیا اب تک اس ملک کے ساتھ؟ اکثریت حکومت فوج کی رہی ہے, آپ خود مانتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسے کارنامے اس ملک کے لیے نہیں کیا, پھر ایکٹ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں وہ عوام کی ایک ایسی آہو بقا ہوتی ہے اس وقت, وہ کہاں سنائی دیتی ہے جی؟ کس کو نہیں سنائی جی ایچ کیو میں آتی ہے. ہاں, 4 اگر بینر میں لگا دوں کہ آؤ مٹا دو, مٹ جائیں گے, مٹنے سے پہلے ہمیں کر دو, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی آہو بقا. کیا ایوری تھنگ از ہانکی ڈوری؟ اٹ از ویری بیڈ. ایک ذہن ہے, میں آپ کو بتاؤں, جو اسلم بیگ صاحب کا ذہن اس مقدمے میں سامنے آیا یا اسد درانی صاحب کا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرنا, اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہوتا رہا ہے. اگر میں ان کے ایفیڈیوٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں جو انہوں نے عدالت میں فائل کیے, تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے بڑے لوگ تھے, جرنیل تھے آرمی کے, ان کی سمجھ آئین کی اور اپنے حلف کے حوالے سے کیا ہے. اگر ہم اس سمجھ کو بہتر کر سکیں, اس کو اگر اس فیصلے کی نظر میں کو سامنے رکھ کر اس کو پورا کیا جا سکے تو شاید کوئی, اور یہ ہر ایک پہ واضح ہونا چاہیے کہ جمہوریت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. آپ یہاں ایک آئینی جو حق ہے عوام کا, اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لوگوں کو ایک مکمل آزادانہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں, وہ ووٹ دیں. جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو آزادانہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں, اپنی وابستگی کا اظہار کریں. کیونکہ پی ٹی آئی میں اس وقت ہمارے لوگ کافی چلے گئے تھے. 80 جو الیکشن ہوا تھا, ٹھیک, اس میں ہمارے کافی لوگ, بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں, ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 تھا. 2010 میں؟ ہاں 2010 میں. تو پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا کہ بھائی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ, وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ. تو انہوں نے بلایا ہمیں. اچھا. اور ہم گئے ان کے پاس. تو باتوں باتوں میں ہم نے پہلے شروع میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے, آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں؟ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے کرے, آپ تو نہ بندے لے کے جائیں. کہتے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. تو پھر اور باتیں شروع ہو گئی
शुजा साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी, तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं वो कहते हैं चौधरी साहब आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूँ। तो शुजा साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। अच्छा, आप तो फिर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे पास बैठे। अच्छा तो ये आपसे नुमाया लोगों में कौन कौन आपसे ले गए थे पीटीआई में पाशा साहब? जो आज नुमाया नज़र आते हैं, जहांगीर तरीन साहब थे जी, अच्छा, और कौन? अलीम खान साहब थे, जितने बंदे आपको नज़र आते हैं। तो ये पाशा साहब पकड़ के आपसे पीटीआई में ले जी गए जी थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो फिर आप उनके धरने की हिमायत क्यों कर रहे थे कि जब आपके लोग तोड़वा के उनके पास ले गए थे? इसलिए कि नवाज शरीफ साहब की मुखालफत की वजह से।